دوبارہ کی آخری قسط تک تو حالات اس قسم کے ہو گئے تھے کہ سب لوگ اس بات کے اوپر یقین کر رہے تھے کہ مہر النساء ہمیشہ کے لیے اسی طرح کی زندگی بسر کرے گی جب اس کے ساتھ کوئی بھی سہارا نہ ہوگا، کیونکہ جو فیصلہ اس نے کیا تھا عموماً خواتین ایسا فیصلہ نہیں کرتی، وہ ہمیشہ اپنی ہی عمر کے مرد کے ساتھ شادی کرتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ اگر وہ اپنی سے چھوٹی عمر کے مرد کے ساتھ شادی کریں گی تو پھر حالات بہت زیادہ مختلف ہوں گے۔ جیسا کہ اب سب کے سامنے نظر آ رہا تھا کہ ماہر کو اپنی پہلی محبت اور ساتھ ساتھ اپنی عمر کا بھی احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ وہ ایک بوڑھی عورت کو ڈیزرو نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو اس کو کچھ بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اسی لیے اس نے اپنی سابقہ محبت کی طرف واپس جانے کا جو راستہ اپنایا تھا، اس میں وہ نرمین کو یہ بھی بتا چکا تھا کہ وہ اگر اس محبت کو پا لینے کے لیے مہر النساء کی ساری دولت کو بھی لوٹا دے گا تو وہ اس سے گریز نہیں کرے گا۔ مہر النساء نے بھی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ماہر کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دے گی، کیونکہ جو فیصلہ اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر لیا تھا وہ انتہائی غلط تھا۔ لیکن ماہر جو کہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا اور اس بات کا بھی احساس تھا کہ یہ عورت اس کے ساتھ کتنی زیادہ اچھی تھی اور ساتھ ساتھ اس نے اس کی ساری فیملی کا بھی بہت خیال رکھا تھا، یہ ساری باتیں ماہر کو ایک ایک کر کے یاد آنا شروع ہو گئیں اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے محروقہ ہی ہو کر رہے گا۔ اپنی زندگی کی وہ خواہشات جو کہ ادھوری رہ گئی تھیں وہ ان کو اسی طرح باکس میں بند کر کے، جیسے کہ اس کے شوہر ہدایت اللہ نے پرانی محبت کو باکس میں بند کر رکھا تھا، اسی طرح وہ بھی اپنی ساری محبت اور اس سے جڑی ساری یادوں کو اسی طرح دفنایا تھا۔ اور اس کے بعد اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ مہر النساء کے ساتھ اس کا شوہر بن کر رہے گا اور زندگی میں کبھی بھی پچھتاووں کو اپنے سامنے نہیں آنے دے گا۔ اور مہر النساء نے بھی اس کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر گھر کو چھوڑ کے جانے والا واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، اسی لیے اس نے بھی اس کی ساری غلطیوں کو فراموش کر کے اس کے ساتھ اپنی باقی ماندہ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور ساتھ ساتھ نرمین کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ ماہر سے محبت نہیں کرتی، بلکہ وہ تو صرف دولت اور جائیداد کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، اور اگر وہ یہ ساری جائیداد اور دولت چھوڑ دیتا تو نہ ہی اس کی والدہ کبھی اس کی شادی اس کے ساتھ کرنے دیتی، اور ویسے بھی اس کا ماہر کے ساتھ بنا دولت کے رہنے کا کوئی پلان ہی نہیں تھا۔ اسی لیے تو اس نے بھی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ ماہر کو اسی طرح اپنی زندگی سے نکال دے گی، اور ایسا ہی اس نے کیا۔ جبکہ دوسری طرف ماہر اور اس کے ساتھ ساتھ مہر النساء کی زندگی کے جو نئے موڑ شروع ہوئے تھے اس میں بھی ماہر اس کے ساتھ تھا، اور اس نے کبھی بھی اس کو اس بات کا اندازہ نہ ہی کرنے دیا کہ وہ اس کے عمر میں بہت زیادہ بڑی ہے، کیونکہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس کو عمروں کے پنجروں میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ویسے جاتے جاتے ایک بات کہہ دیں کہ زندگی میں یہ واحد ایسا تجربہ ہے جو ایک کسی بڑی عمر کی عورت نے ایک چھوٹے لڑکے کے ساتھ شادی کر کے کیا ہوگا۔ حقیقت میں تو ایسا بہت زیادہ ہونا مشکل ہے، کیونکہ اگر ایک عورت کسی چھوٹے لڑکے کے ساتھ شادی کر دیتی ہے، ایک تو معاشرہ اسے جینے نہیں دیتا، اور ساتھ ساتھ اس لڑکے پر اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ وہ شاید ہی مشکل کے ساتھ ایسے رشتے کو نبھا سکے، کیونکہ ویسے تو کسی جگہ بھی اس طرح سے منع نہیں کیا جاتا، لیکن معاشرے کا سوشل پریشر انسان کو بہت سارے ایسے فیصلے کرنے پر مجبور کر دیتا ہے جس پر اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ کیا کبھی زندگی میں ایسا آپ لوگوں کو نظر آئے تو کیا آپ لوگ بھی ایسے لوگوں کو تیز کریں گے یا پھر ان کی زندگی ان کو ان کی مرضی کے مطابق گزارنے دیں گے؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے پرومو ریویو ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی خوشی تو مجھے نظر آ رہی ہے جو کہ یہ چاہتے تھے کہ ماہر اور مہر النساء ہمیشہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ہی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو چلیں پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈز کے پرومو ریویوز میں۔ اللہ حافظ۔